شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم فاحسنوا الصلاۃ علی، کہ بے شک تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، نوح نے عرض کی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، ومکروا مکرا کبارا، اور بہت بڑا داؤں کھیلے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، انك
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی نور قرآن سے روشن رہیں اور ہمارے اذہان بھی اس کی ضیاؤں سے فیض پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے انداز بیان فرمائے ہیں، اور سورہ نوح کا آج ہم نے تلاوت سنی ہے اور ترجمہ سنا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، اس کی توحید کی طرف بلایا، اس کا مفصل بیان ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو تلاوت کا حصہ شامل کیا تھا سورہ نوح کا، یوں سمجھے کہ وہ پہلا حصہ تھا، اس میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب العالمین جل وعلا کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بلایا تو انہیں ان کی ذاتوں میں، ان کے اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ اور آگے رب العالمین جل وعلا اس صورت میں بیان فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ایک اور طرز تبلیغ اور رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہوئے انداز اختیار فرمایا، وہ یہ کہ ذرا کائنات کے عجائبات کو دیکھو، ذرا زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے، اور ان میں وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ تفسیر میں سیرۃ الجنان میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی جانوں میں غور کرنے کی دعوت دینے کے بعد عالم اور اس کے عجائبات میں غور کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں چاند کو روشن کیا، سورج کو چراغ بنایا کہ وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور دنیا والے اس کی روشنی میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے گھر والے چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی چاند کے نور سے مضبوط تر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ترجمہ کنز العرفان، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے اس طرح سے رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے عجائبات کو بیان کرنے کا اور رب العالمین جل وعلا کے احکامات کو اپنی قوموں تک پہنچانے کا بیان سنتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں یقیناً نصیحت ہے، ہم بھی رب العالمین جل وعلا کے عجائب قدرت میں، عجائبات قدرت میں غور کرتے چلے جائیں اور رب العالمین کی معرفت کو اپنے دل میں بڑھاتے چلے جائیں۔ ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی معرفت کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ارشاد بھی یہی ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد گویا بیان فرمایا گیا کہ انہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ یعبدون کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ بندے اور جنات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کریم ہمیں اس کام میں لگائے اور لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے قرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب میں ہمیں جگہ بھی عطا فرمائے، مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج بڑی عظیم الشان جلیل القدر ہستی کا انشاءاللہ آج ہم نے تذکرہ خیر کرنا ہے. وہ کون ہے جن کا آج ذکر ہونے لگا ہے؟ وہ ہیں خائف کبریا، عاشق مصطفیٰ، خوب رو، خوش ادا، خوش نما، خوش لقا، مخلص و با وفا، با عمل، بے ریا، جنتی بے شبہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں آپ شامل ہیں. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے جن نفوس کو منتخب فرمایا ان میں جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر اصحاب کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطوط بھی ان سے لکھوایا کرتے تھے، بہت شفقت ان پر فرمایا کرتے. وقتاً فوقتاً عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں دی. وہ دعا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، وہ مستجاب دعائیں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. ان کی شان و عظمت کے بارے میں انشاءاللہ آج کا سلسلہ ہمارا رہے گا اور ان کے فیضان سے ہم حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھوائیں گے. وہ کسی نے کہا ہے کہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی سچی عقیدت اور سچی محبت عطا فرمائے. ابھی بڑھتے ہیں عدنان شیخ بھائی کی طرف اور دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں سے آج عدنان بھائی کا انتخاب کون سا کلام ہے، آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. خمسة أطفي بها، خمسة أطفي بها، خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة، حر الوباء الخاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کنی جس میں حسین اور حسن کو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بلغ
کشف دجا جمالہ حسن جمیع صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول
عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی تم رسولوں کے بھی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی بس تیرا ہی رہو بیمار رسول عربی بس تیرا ہی رہو بیمار رسول عربی سامنے ہو تیرے سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی اور جو ہی روتا ہوا آؤں میں تیرے روضے پر جو ہی روتا ہوا آؤں میں تیرے روضے پر کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی پہلی دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے پچھلا پغر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر تو
سرکار آ جائیں، کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی۔ اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی۔ اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری ہمارا مقدر فرمائے، اور آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ کی زیارت سے بھی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ زبردست تمنائیں التجائیں ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جب وہاں سے قبولیت ہو تو کاش وہ ہمارے حق میں بھی مقبول ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ٹاپک اور عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج کاتب وحی، صحابی نبی، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ اس ذکر کی ضرور برکتیں حاصل کریں گے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا بہت بلند مقام ہے، چاہے وہ سابقین اولین میں سے ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، یا انصار میں سے ہوں، یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں۔ سورہ توبہ میں بھی اس مضمون کو رب العالمین جل وعلا نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور سورہ حدید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی کہہ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو جملہ افراد ہیں، جملہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہیں، سبھی سے، چاہے وہ پہلے ایمان لائے چاہے بعد میں ایمان لائے، لیکن درجہ صحابیت پر پہنچے تو رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان سے بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی اصحاب، حضور کے سارے ہی اہل بیت کے افراد سے عقیدت اور محبت رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کی ممدوح شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آئیے ان کا ابتدائی تعارف رکن شورا سے حاصل کیے لیتے ہیں۔ ویسے تو معروف صحابی ہیں، لیکن کیونکہ ایک پیٹرن ہے کہ جب ہم کسی شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ان کے ابتدائی حالات کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔
آئیے رکن شورا سے جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابتدائی تعارف کیا پیش فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ ابو سفیان ہیں، اور یہ بھی مسلمان ہیں، اور آپ کی جو بہن ہے حضرت ام حبیبہ یہ مسلمان بھی ہیں، اور ان کو شرف ام المؤمنین کا بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کی والدہ بھی مسلمان تھی، اور قریش کے ان افراد میں سے آپ کا شمار ہے، آپ کے والد کا بھی، والد گرامی کا بھی، کہ جو دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مکہ شریف میں معزز تھے، اور قریش میں جو ہے وہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور نہ صرف مکہ شریف کے اندر بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی دیگر جو سلطنتیں تھیں، کسریٰ جیسے، کیسر و کسریٰ جسے کہا جاتا ہے، تو کیسر کے ہاں بھی جو ہے وہ آپ کو جانا جاتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ شریف کے اندر بھی آپ کی معرفت تھی، اور مکہ شریف سے باہر بھی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کرنے کا جو ہے وہ سعادت ملی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بھی بنایا، اور آپ یوں سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امام حسن، یعنی یہ آپ کے معاصرین ہیں یوں دیکھا جائے تو۔ یعنی آپ کوئی ایسی، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ معروف شخصیت ہیں، اور جیسے ایک طریق شریف کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی جو فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو مولد ہے وہ، یعنی پیدائش کا جو مقام ہے وہ مکہ شریف ہے، اور جو آپ کا ہجرت کا مقام ہے وہ مدینہ شریف ہے، اور آپ کی جو بادشاہت کا مقام ہے وہ شام ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ شام میں حکومت فرمائی، اور شام یعنی آپ کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت آپ کا دارالحکومت تھا، اور آپ پوری اسلامی سلطنت کے حکمران تھے، اور پہلے بادشاہ اسلام ہیں، اور آپ نے تقریباً 20 سال کے قریب جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کا ہی بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ 19-20 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے۔ اگر تمام تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ جو آپ کے حکمرانی کے 20 سال ہیں وہ بڑے امن و امان والے تھے، اور اس میں دین اسلام کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ترویج و اشاعت دین اسلام کی ہوئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس جگہ امن ہوتا ہے وہاں پر عوام الناس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر، یعنی لوگوں کو، حکومت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور حکومت کا ایک اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ امن و امان قائم رکھیں۔ 1-2-4 واقعات کے علاوہ آپ کے پورے 19-20 سال جو حکومت کے ہیں اس میں امن و امان رہا، اور اس زمانے میں آپ کے تعلقات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بڑے آئیڈیل تھے، اور آپ کی خدمات میں جو ہے وہ تحائف پیش کرتے تھے، اور یہ دونوں ہستیاں آپ کے تحائف کو قبول بھی کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب معاہدہ ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا، اور بالکل اس پر جو ہے وہ اس کے بڑے مسلمانوں کو فائدے حاصل ہوئے۔ اور یوں دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر کافی احسان ہیں، اور آپ نے جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کیے، اور آپ نے باقاعدہ محکمے قائم کیے، اور ایک آدمی کو جو ہے وہ صرف اس بات کے لیے رکھا جسے ہم فیڈ بیک کہتے ہیں، کہ فیڈ بیک لے، جو شکایات ہیں، مشکلات ہیں، وہ آپ تک پہنچیں اور آپ اس سلسلے میں اقدامات کریں۔ تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں، اور آپ کا یہ جو دور ہے اسے ہم دین اسلام کا ایک اچھا دور کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہ کرتے
کہ ایک وجہ تو آپ پر ایمان لائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دین کی ضروری چیزوں میں سے ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رسول بھی ہے، تقاضا جو ہے وہ دین اسلام قبول کرنے کا۔ اور پھر آپ کی رشتہ داری دیکھیں کتنی قریب تھی کہ آپ کی جو ہے وہ پیاری بہن جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تھیں، اور مشہور حدیث پاک بھی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، اور آپ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اور یہ پیار بھرا جو ہے وہ انداز دے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اے ام حبیبہ آپ جو ہے وہ ان سے پیار کرتی ہو۔ یعنی کیسی پیارا بھرا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک ان پر جو اللہ پاک کی نوازشات ہوں گی اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب آخری نبی کے پیارے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ان کے تعلقات کی بات کی جائے، عشق رسول کی بات کی جائے، تو ان کی طرف سے تو ایک وارفتگی کا انداز تھا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یوں سمجھیے کہ فدا ہونے کا انداز تھا، اور وہاں سے جو محبتیں اور عنایتیں ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیحتیں بھی فرماتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے تھے۔ ابراہیم بھائی کیا کہیں گے کچھ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کئی دعائیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی جہالت، وہ اپنے منہ سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اور محدثین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں وہ اپنی کتب احادیث کے اندر بیان کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعائیں کی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جامع ترمذی کے ایک حدیث پاک میں پیش کروں گا۔ اور پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی خواہش کو جو ہے اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا حضور کی اس خواہش کو بھی پورا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جس طرح تحویل قبلہ کی آیت کریمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا جائے، تو اس پر جو ہے وہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس قبلے کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دل میں کسی بات کی خواہش رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اور چہ جائے کہ وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق سے ادا ہوئی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی ہیں تو یقیناً وہ درجہ قبولیت کو پہنچی ہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کہتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر دعائیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہیں۔ ایک جامع ترمذی کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا مانگی اور وہ بڑی معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے اندر لوگوں کی نا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خود وہ ہدایت یافتہ تو ہوتا ہے لیکن کسی اور کو ہدایت دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ ایک یوں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو تو ہدایت کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے لیکن بسا اوقات خود اسے بھی ہدایت کما حق نصیب نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ مہدی بھی ہوں، ہادی بھی ہوں، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی ملے۔ یعنی کامل ہدایت کی دعا جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور یہاں حضرت سیدنا امام ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے میں بات مکمل کروں گا
کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے تو اس کی قابلیت اور اس کے ظرف کے مطابق دعا دیتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہوتی تھی کہ اگلا بندہ جو ہے محض ظاہر نہیں، حضور کی نگاہ نبوت تو اس کے باطن کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہے، اس کے ماضی حال اور مستقبل کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہے. تو حضور یہ جانتے تھے کہ یہ جو دعا ان کے حق میں حضور کر رہے ہیں تو وہ دعا کے قابل بھی ہیں، وہ اس دعا کی قابلیت بھی رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی کہ آپ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت بھی ملی. تو یہ ایک کامل دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے. سبحان. اور ایک اور حدیث مبارکہ جو ابھی آپ رکن شورا نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ آپ کی جو ہمشیرہ محترمہ ہے حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تھوڑا سا ایک اور پہلو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. کیا بات. اور یہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی رشتے کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے. تو ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جہاں جائز محبتیں ہوں وہاں محبت کا اظہار کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. دیکھا یہ جاتا ہے خالد بھائی معاشرے کے اندر جہاں ناجائز اور غلط جو ہے وہ محبتوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں اظہار محبت تو خوب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں رشتہ دار جو حقدار بھی ہیں اظہار محبت کے وہاں لوگ شرما رہے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ان کی محبت کا اظہار اور اعلان بھی فرمایا. اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ بالیقین اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ نبی کے صحابہ ہیں. اور کئی مرتبہ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے محبت کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ میرے ہیں، کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے. پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول ہوں. یعنی محبت کرو لیکن اس کا سبب بھی تو دیکھو ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تمہارا کیا چاہ رہا ہے. اس کی نعمتیں اگر وہ واپس لے لے تم سے تو تمہاری کیا زندگی ہے. لہٰذا اس کی نعمتوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. محبت کرو اس سے، اور جب اس سے محبت کر رہے ہو تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو یہ اس کے رسول ہیں، ان سے بھی محبت کی جائے. ایسے ہی اسی قاعدے کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں قرآن مجید شامل ہے، کتاب ہدایت شامل ہے. کتاب ہدایت سے محبت کرنے والا ان واسطوں سے بھی تو محبت کرے گا کہ جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے یہ کتاب بحفاظت ہم تک پہنچی ہے. اور ان افراد میں بطور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. رکن شروع سے میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی سی اس سے ہم کچھ روشنی مزید حاصل کر سکے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور کاتب وحی کیسے نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت بڑی فضیلت ملی وہ وحی کو لکھنے کی بھی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جو لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس زمانے میں یہ صلاحیت کم تھی. یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور یہی اہل مکہ کے جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ تھا. اور یہ پڑھنے پڑھانے اور بالخصوص یہ لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہوتا تھا. چند صحابہ اکرام تھے کہ جو لکھنا بھی جانتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور چند صحابہ اکرام جو وحی لکھا کرتے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. اور ایک دفعہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہیے جو آپ کے اور وحی کے امین ہیں، کتاب اللہ کے اور وحی کے امین ہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی تھی اسے لکھا کرتے تھے، اور یہ وہ سعادت ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ آج ہم اسے بیان بھی کر رہے ہیں، اور یہ چند صحابہ اکرام کو یہ سعادت حاصل تھی۔ جو قرآن پاک اللہ پاک کی پیاری کتاب ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے کچھ حصے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کی بھی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ان کا جو ہے فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے وہ برکت سے ہمیں تلاوت قرآن کی بھی توفیق ملے، کہ قرآن پاک پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اس کے ترجمے پر غور کرنا، اور اس کو اپنی زندگی، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ سعادت مندوں کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ نماز فجر کے بعد تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی جو ہے وہ 3 آیات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوتی ہے۔ فیضان سنت کے 4 جو ہے اوراق پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد شجرہ شریف کی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یوں اگر ہمارے دن کا آغاز تفسیر کے حلقے سے ہو، قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات ہم سننے کی سعادت پائیں، اور جو یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی، وہ تفسیر کا حلقہ لگائیں، تو یوں قرآن پاک تلاوت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوگا، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے کہا گیا ہدی للمتقین، کہ اس میں جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، یہ پڑھیں گے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے علم وہ چیز ہے کہ جو بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر آدمی جو ہے وہ علم پر عمل بھی کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی کو علم ہو، علم ہوگا، علم جو ہے وہ روشنی ہے، یہ آدمی کی یہ حالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے اور بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ تو یہی تلاوت قرآن کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کاش ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ تفسیر کے حلقے سے کریں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے استاذ صاحب، بڑی زبردست بات آپ نے کہی، اور خدمت قرآن میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی جنہوں نے یوں خدمت کرنی تھی کہ کتابت ان کے حصے میں آئی وہ تو کر گئے، اب ہمارے حصے میں تلاوت تو ہے کم از کم، یا ہم تلاوت کا شرف حاصل تو کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ ہمارے حصے میں ہے کہ نہیں ہے، ہم اسے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر معمولات پر ہے کہ بندہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مینج کرتا ہے وقت کو، اور جب دوست شکایت کرتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے آج کل تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے ہو، تو پھر دوبارہ اپنی نیتیں بناتا ہے، اپنے شیڈیول کو دیکھتا ہے کہ کہاں مینیج ہو سکتا ہے، کہاں کیا بات ہو سکتی ہے۔ یار دوست واقعی کمپلین پر آ گئے ہیں کہ بھائی ملو، ملاقات کرو، کوئی گیدرنگ رکھو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کر کے شیڈیول اپنا ایسا مینیج کر لیتے ہیں کہ گیدرنگ کے لیے ٹائم نکل ہی آتا ہے۔ تلاوت قرآن کیسے آپ سے شکایت کی جائے کہ آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، کیسے کہا جائے کہ خدمت قرآن کے حوالے سے ہم اپنے کردار پر خود غور کر لیں۔ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم نے شاید یہ خدمت قرآن کر رکھی ہے کہ پیسے دے کر قرآن مجید کا ایک نسخہ خرید لیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، چلیں بہرحال بول دیتا ہوں، بعض جگہ تو قرآن مجید خریدنے کی بھی توفیق نہیں ہے لوگوں کو، یعنی وہ نسخہ موجود ہے جو کبھی شادی کے موقع پر تحفے میں آیا تھا، اور وہ تحفہ ہے لہٰذا اس کو تو سنبھال کے ہی رکھنا ہے، تو وہ ایسا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کھلتا بھی ہے کہ نہیں کھلتا۔ بعض گھروں کے بارے میں معلوم ہوا تو حیرانی ہوئی کہ بھائی وہ قرآن مجید کون سا دیا تھا جی، پتہ نہیں کون سا دیا تھا، وہ تو جب سے دیا تھا، وہ تو جب جہیز کے ساتھ گھر پہنچا تھا، وہ تو جو پہلے سے گھر میں موجود تھا انہوں نے کہیں رکھ دیا تھا، دلہن صاحبہ تو بعد میں آئی تھی تو ان کو تو ملا ہی نہیں، نہ ان کو ملا، نہ انہوں نے ڈھونڈا، نہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ خواتین بھی اس بات پر غور کریں
اور مرد حضرات بھی اس بات پر غور کریں. صرف کچن میں لگے رہنا، صرف بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہنا یہی کام نہیں ہے. صرف کما کر لانا اور ضروریات کا خیال رکھنا یہی کام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بطور معلم کے، بطور نبی ہونے کے ہمیں ارشاد فرمائی ہے نا، ان میں سے ہماری تربیت کرتے ہوئے یہ بات بھی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھائیں، جس میں سے ایک تلاوت قرآن بھی ہے. ہم تلاوت قرآن کے لیے انہیں اگرچہ گھر سے باہر بھیج تو دیتے ہیں، بچہ گیا وہ بھی مدرسے گیا، مدرسے جا کر پڑھ کر آ گیا، مسجد گئے تو چلو بھائی امام صاحب نے کچھ نہ کچھ کر کے ذہن بنا کے بٹھا ہی لیا اور 2 آیت سنا کے ہی بھیجا. لیکن ہمارا گھر یہ اگر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا کہ گھروں میں کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام ہو، گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، یہ ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ناظرین کی کالز ہیں، آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کی طرف آئیں گے. جی فہیم اتاری شعبہ عراق مقدسہ اکاڑا سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ موضوع ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسے یہ کاتب وحی ہیں، کوئی اور صحابہ بھی کاتب وحی ہیں؟ اگر ہوں تو ان کا بھی نام ہو تو ارشاد فرما دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ بھی جو ہیں وہ کاتب وحی ہیں. کاتبین وحی کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، جیسے ایک تعداد 16 بھی ہے، 42 بھی بتایا گیا ہے، 48 کی بھی آئی ہے، 56 بھی ہے، اور جو ہے ایک جو ہے خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد 75 ہے، 75. اور جو کاتبین وحی کے نام ہیں ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید، حضرت ابان بن سعید بن عاص، حضرت حنظلہ بن ربیع، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ثابت بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابو سفیان، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہ صحابہ اکرام، یہ جو میں نے جو نام لیے ہیں یہ ہیں جو جن کے بارے میں جو ہے وہ اتفاق ہے کہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کاتبین وحی میں جن کا شمار ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کی برکت ہمیں عطا فرمائے. پھر وہی ون لائنر کے طور پر بات کہوں گا کہ انہوں نے اپنی خدمت کر لی، اب ہمیں قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے، تلاوت قرآن کی. اللہ کریم سے توفیق مانگیں اور اس پر لگ جائیں. اللہ کریم ہمیں صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے. کال مزید لیتے ہیں. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. خالد بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے. دیکھیں یہ کلام تو شامل ہو گیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، اور ہم کال شامل کر سکتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. اور پھر باقی عدنان بھائی کی ذمہ داری ہے کہ کون کون سی فرمائشیں یہ پوری کرتے ہیں. اچھا، بہت ساری فرمائشیں اور بہت ساری کالز جو ہیں وہ سلسلے میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس میں سے ظاہر ہے کیونکہ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہو اسی کے اعتبار سے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو پھر سلیکشن کے ساتھ کچھ فرمائشیں پڑھ دی جاتی ہیں. جن کی پوری ہو جائے سبحان اللہ، جن کے رہ جائیں تو وہ بھی ناراض نہ ہوا کریں. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو پھر بہار آئی جاتی ہے. آج نہیں تو کل آپ کا کہا ہوا کلام پڑھ ہی دیا جاتا ہے. اور ناظرین ماشاءاللہ محظوظ بھی ہوتے ہیں، اظہار بھی فرماتے ہیں اس کا. آپ کی محبتوں کا، عنایتوں کا بہت شکریہ. کال کرتے رہا کریں، جڑے رہا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، دکھاتے رہا کریں. ابھی دیکھتے ہیں اور کون ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہ رہا ہے. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. خالد بھائی میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ فرمائیے گا. اور یہ کلام عدنان بھائی اگر سنا دیں، زہے عزت و اطلاع محمد
एक पुरानी तर्ज है, उसमें अगर सुना दें। सुभान अल्लाह, वो तर्ज अगर आप पढ़कर भी बता देते तो ये और अच्छा हो जाता। अब पुरानी तर्जों में से अदनान भाई न जाने कितने पुराने, हम तो बचपन से इनसे नाते सुन रहे हैं, तो ये कौन सी तर्ज में पढ़े, वो आपने सुनी हो ना सुनी हो फिर ये अलग बात है ना। बहरहाल आपने जो मौजू कहा इंशाअल्लाह उस पर मज़ीद हम गौर फ़िक्र कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ीद कॉल ले लेते हैं। फारूक शहजाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। वालदा की सेहतयाबी के लिए दुआ फरमा दें और मेरे बेटे मीर हसन सोनिया की फरमाइश है, वो नात सुनवा दें। मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, तुम पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, सलामती अता करे। मज़ीद कॉल दीजिए। पूरे वाले से अर्ज कर रहे हैं सिरदार अहमद, ये हमने नात सुननी है, कुजा मन कुजा। अच्छा, पिछले जो कॉलर थे उन्होंने सेहतयाबी के लिए दुआ का भी कहा था वालदैन की। वालदा मोहतरमा के लिए अल्लाह करीम उनको सेहतयाबी अता फरमाए, शिफाए कामिला अता फरमाए, अपनी रहमत की नज़र फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिएगा। मैं किच्ची वाला से सैयद जमल अपनी तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे खालिद भाई, आज मैं बहुत प्यारा शेर सुनाऊंगा। दरे मुस्तफा का नजारा है जैसा कहीं और ऐसा नजारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा शेर बेटा, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। और ये जो तर्ज है ये है कौन सी वाली? दरे आकाओं की मुद्दत हुई है, मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है। और एक और कलाम भी है बड़ा पुराना सा इस पर। अब वही पुराने में फिर वही मसला है कि कौन कितना पुराना है। हाँ, मैं मोहताज हूँ एक मदीने के वाली दो आलम के आका। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, अल्लाह करीम बरकत दे दानिश भाई आपको। मुझे आयब भी बताएगा कि मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी ज़िंदगी है। इस कलाम को इस तरह के साथ पढ़ा जाता रहा है। चलिए मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह करीम बरकत दे भाई, सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह, इतनी सी छोटी सी उम्र में माशाअल्लाह टीवी चैनल्स पर, मदरी चैनल पर कॉल करना और इस तरह मोहब्बतों का इजहार करना, ये आपकी वो गोल्डन मेमोरीज़ बनेंगी कि जब आप बड़े होंगे तो याद करेंगे कि हम तो बचपन में मदनी चैनल पर कॉल किया करते थे। प्रोग्राम आपको याद रहेगा, अल्लाह करीम बरकत दे। तो ये एक नेक तबीयत का हिस्सा बन जाएगा। तबीयत में एक ये नेकी का जो क्या कहा जाए एलिमेंट है, बीज है, ये शामिल हो जाएगा और इसकी बरकत से देखिएगा अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी में ज़रूर बाहर आएगी। हम देखते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि रुकनी शूरा भी अब बात चल निकली है तो इस पर कुछ इरशाद फरमाए। कुछ लोग होते हैं वो बचपन में ना किसी अच्छे माहौल में कुरान मजीद पढ़ना, मदरसा और नमाज़ों की रग़बत, जैसे बाज़ बच्चे होते हैं कि मोहल्ले की मस्जिद की अज़ान सुनी तो वो दौड़ कर जनाब मस्जिद में पहुँचे हुए हैं। करना कराना क्या है, उससे नमाज से फ़ारिग होने के बाद क्या करना है वो अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन अज़ान आई है तो उन्होंने मस्जिद में पहुँचना है। फिर ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ मसरूफ़ियात और काम काज ऐसे आ गए कि वो रूटीन ना डिस्टर्ब हो गई और कुछ दूरी हो गई, माहौल से दूरी हो गई, नमाज़ों से दूरी हो गई, या जैसे पहले अटैचमेंट थी वैसे नहीं रही। लेकिन उनको ज़िंदगी में मैंने देखा है एक मौका मिलता है कि फिर वो दोबारा मस्जिदों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, दोबारा कहीं ना कहीं से टूट कर, कहीं से फरागत से और कहीं से दोबारा दिल में शौक़ चुटकी लेता है तो वो दोबारा आ जाते हैं। और इनकी बनिस्बत वो अफराद जो बचपन से ही अच्छे माहौल की तरफ नहीं आए, वो शायद बुढ़ापे जवानी किसी दौर में नहीं आते। आपका क्या तजुर्बा है तजिया इस हवाले से? अगर मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं तो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अल्लाह पाक तौफीक दे तो बचपना हो या जवानी हो या बढ़ापा हो,
بس اللہ پاک جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کر دے۔ اس میں جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ والدین کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ والدین کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ دین کی طرف لانا چاہیے۔ ان کے دل کے اندر ایمان کا تو بیج لگا ہی ہوا ہے، نیک اعمال کا بیج بھی لگا دیا جائے۔ اگر دل کے اندر جو ہے وہ زندگی کے اندر یہ نیکی کا بیج لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز پوری زندگی میں اس کی بہاریں آئیں گی۔ اور واقعی جو ہے وہ بچپن کے اندر اگر اس پر جو ہے والدین توجہ دیں اور اس طرح تربیت کریں، جیسے اس بچی کی تربیت ظاہر ہے کہ والدہ نے، والد صاحب نے کتنے دن کوشش کی ہوگی ان کو یاد دلانے میں، صحیح، اور پھر جو ہے پریکٹس کروانے میں، اور پھر اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ پراپر جو ہے ایک ردھم کے ساتھ جو ہے وہ قول کی تیاری کے حوالے سے، تو یہ دیکھیں یہ محنت ہے، اور اس جو بھی آدمی دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے اس کا رزلٹ تو نکلتا ہے۔ اس لیے بچوں کے جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر دین اسلام کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی محبت کے بیج لگانے چاہیے۔ یہی وہ بیج لگانا ہے جو زندگی کے اندر بہاریں اس کی آئیں گی۔ اور اولاً تو زندگی کے اندر اگر نیک اعمال کم ہوئے بھی تو کم از کم 5 وقتہ نماز تو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر یہ اس میں کوئی انقطاع آ جاتا ہے، منقطع یہ سلسلہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو دل کے اندر وہ ایک نیکی کا بیج لگا ہوا ہے نا، وہ اپنا رنگ ضرور لائے، اور واپسی ضرور جو ہے وہ اپنے ٹریک پر، جو اصل ٹریک ہے جس پر ہم سب کو ہونا چاہیے، ہدایت کا، نور کا، اور دین اسلام کی محبت کا، اور اپنی بہتر زندگی گزارنے کا، اس پر بندہ ضرور آ جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے ضرور کرنی چاہیے۔ بعض افراد ایسے بھی دیکھیں، آپ نے بہت زبردست اور ریلیونٹ گفتگو فرمائی، اور واقعی میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس بات کو اس طرح سے لیا جائے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ناک میں دم اور دم میں ناک، امیر علیہ سنت ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں، یوں جملہ کہتے ہیں کہ وہ کر کے رکھتے ہیں لوگوں کی، لیکن نہ کوئی ان کی طبیعت میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی کہیں نہ کہیں دعائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے تمہارے والد کی کوئی نیکی بیٹا تمہارے کام آتی ہے، جو تم زمانے کی زد میں نہیں آتے نا، تو اس کے پیچھے حرکت آپ کی نہیں ہے، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بزرگوں کی نیکی ہے تمہارے، تو کچھ نہ کچھ نیکیاں ایسی انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور نیکی کا تو اثر ہوتا ہے نا۔ اللہ کریم 7 پشتوں کے بعد بھی نیکی کا اثر ظاہر فرما دیتا ہے، اور اس کا فیضان ساری پشتوں میں جاری رہتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے اور نیکی پسند بنائے۔ یہ طبیعت اگر بن جائے نا تو وارے نیارے ہیں، بندہ کہیں بھی ٹوٹے گا، کہیں بھی تنہا محسوس کرے گا تو پھر اس کے قدم خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اس پر آئے گا کہ نہیں، مجھے کوئی سنبھالنے والا ہے، مجھے ایک پالنے والا ہے، میرا رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی لیکچر سنا ہوا، قرآن مجید کی کوئی آیت سنی ہوئی، کسی بزرگ کا کوئی فرمان سنا ہوا، ایسا عقل کو موقع پر آ کر روشن کرتا ہے نا، جیسے اندھیرے میں لائٹ نہیں جل جاتی، ایک دم سے روشنی آ جاتی ہے، ہاں یار یہ کرنا تھا، ایسا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں سے وابستہ رہیں، نسبتوں سے جڑے رہیں، جو پیر کامل ہیں ان کے مرید بنے رہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم ہستی ہیں، ان کے اقوال کتنوں کی زندگی میں رہنمائی کر رہے ہیں، کتنوں کے لیے ان کی تعلیمات روشنی بنی ہیں، اور وہ برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے راستوں پر آئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسبتوں کی حفاظت فرمائے، ان سے ہمیں خیر، برکت اور بھلائی عطا فرمائے۔ کال مزید لے لیتے ہیں۔ حافظ عبدالرؤف بول رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ خالد بھائی مجھے یہ نعت سنوا دیں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اسٹوڈیو کلام ہمارے پاس موجود ہے میلاد رضا اتاری بھائی کا، آئیے اس کلام کو شامل کرتے ہیں۔ واپس آئیں گے تو اس کا آپ کے میسیجز بھی لینے ہیں، کالز بھی باقی ہیں، اور عبدان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے فرمائشیں بھی انشاءاللہ پوری کروائیں گے، لیکن ابھی آئیے ویڈیو کلام سنتے ہیں۔ معاویہ 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 ہر صحابی
जन्नती जन्नती और मुआविया भी जन्नती 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 वक़ार दीन मुस्तफ़ा मुआविया मुआविया हम अहले हक के पेशवा मुआविया मुआविया सहाबिए रसूल है तू बाग़े हक का फूल है सहाबिए रसूल है तू बाग़े हक का फूल है क्या बुलंद मर्तबा मुआविया मुआविया है क्या बुलंद मर्तबा मुआविया मुआविया वक़ार दीन मुस्तफ़ा मुआविया मुआविया हम अहले हक के पेशवा मुआविया मुआविया उठेगा जब तू हश्र में तो होगी रब के फजल से उठेगा जब तू हश्र में तो होगी रब के फजल से बदन पे नूर की रिदा मुआविया मुआविया बदन पे नूर की रिदा मुआविया मुआविया वक़ार दीन मुस्तफ़ा मुआविया मुआविया हम अहले हक के पेशवा मुआविया मुआविया किताब का हिसाब का मुआविया को इल्म दे किताब का हिसाब का मुआविया को इल्म दे नबी ने की थी ये दुआ मुआविया मुआविया नबी ने की थी ये दुआ मुआविया मुआविया वक़ार दीन मुस्तफ़ा मुआविया मुआविया हम अहले हक के पेशवा मुआविया 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 को प्यार है नबी के अहले बैत से मुआविया को प्यार है नबी के अहले बैत से मुहिब्बे आले मुर्तज़ा मुआविया मुआविया मुहिब्बे आले मुर्तज़ा मुआविया मुआविया वक़ार दीन मुस्तफ़ा मुआविया मुआविया हम अहले हक के पेशवा मुआविया मुआविया माशाअल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे ही असहाब का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। कॉल्स है नाजरीन की, कौन है क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
मेरा नाम मुनीर रज़ा से अलवी है। मैं इजरा शाम की इंतजार हूँ। मुझे एक कलाम सुना दे। बुला लो फिर मुझे ऐशा ये बाहरों पर मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। अच्छा जी, बिनत अबीर हैदर अत्तारिया हैं ज़िला बहावलपुर से, और कहना यह है कि ठीक है, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, इस कलाम की फरमाइश है। ठीक है, महमूद भाई का स्टूडियो कलाम शाहदुल्ला बना आज की रात है, ये सुना दीजिए। नात खान इस्लाम भाई से गुजारिश है शहर खानपुर से कि पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम सुना दें। अमीर अहले सुन्नत की कोई सी मनकबत सुना दें। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए, इस कलाम की फरमाइश है। और हबीब खुदा अर्श पर जाने वाले, इस कलाम की फरमाइश है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में शामिल की गई। चीचा वतनी से मैसेज है, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। ठीक है, अरसलान भाई हैं पाक पतन शरीफ से, और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, मदीना याद आता है। कुर्बान अत्तारी हैं रहीम यार खान से, हैं सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिरमा खुल्द सजाते हैं। बिनते रमज़ान हैं सरगोदा से। मोहम्मद हसनैन उमर अत्तारी हैं शेखुपुरा से, और अल्लाह करीम आपकी वालदा को सेहत याबी अता फ़रमाए। अच्छा जी, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, इस कलाम की फरमाइश है। और बिनते अब्दुर्रहमान हैं मुल्तान से, इनका कहना यह है कि मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, इस कलाम की फरमाइश की गई है। कॉल मज़ीद 2 दे दीजिए। खुलेआम सल्लल्लाहु प्रोग्राम बहुत अच्छा, मैं डेली सुनता हूँ, बहुत सरूर आता है, लुत्फ आता है। मेरी फरमाइश ये है कि अब मेरी निकाह में जचता नहीं कोई। वाह 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 वाह, आपने बड़े सुरूर वाली फरमाइश की। अल्लाह करीम आपको बरकत दे, और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, देखते भी रहें दिखाते भी रहें। मजीद कॉल दीजिए। मेरा नाम मशूब रज़ा खालिद भाई अदनान शेख भाई से आज है, शफ़े मेराज शरीफ के ऊपर कोई कलाम सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। दान शेख भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये कौन कौन से कलाम सुना रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फासिलों को तकल्लुफ़ है ज़ी अगर हम भी बेबस नहीं, सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हाई कर जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ़ है से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, तू को जा को जा, तू को जा मन को जा, या रसूल अल्लाह तो को जा को जा, तो को जा मन को जा, इल्हाम है जामा थी
مقام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا مرا کو جا تو کو جا مرا کو جا میرے آقا تو کو جا مرا کو جا تو کو جا مرا کو جا تو امیر حرم میں فقیر حرم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا مرا کو جا تو کو جا مرا کو جا یا رسول اللہ تو کو جا مرا کو جا تو کو جا مرا کو جا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب میرا یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب میرا دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں ان کے ساتھ کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے ساتھ کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں میرے غریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں قرب بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں قرب بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے کوٹھے بسا دیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تھی آنکھ مستانی کالی زلف تھی آنکھ مستانی مغمور کی ہن مدبریاں بول سبحان اللہ 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 میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا وہ سرور کشت برے رسالہ جو عرش پر بغل ہوئے تھے رہے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بنے گے دولا میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا بغار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنے اپنی لے میں ایک اناد کا بولتے تھے وہاں فلک جگہ زمین میں رچیت شادی مچیت دھوم ادھر سے اغوا خستے آتے ادھر سے نبغا اٹھ رہے تھے نہیں تو لڑکی خبر میں کعبہ نکھر کے سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے اکتر میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دھولا
کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ کا پردے کے منہ پہ آنچل تجلی گیزا کے مگت سے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے داؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ ناز کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے بنے گے دولہ میرے محمد پیارے بنے گے دولہ میرے محمد بنے گے دولہ یہ جھوم میزا بے زر کا جھوم یہ آ رہا نے پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گفت میں بھرے تھے ہلکی خوشبو سے مست کپڑے نسیم غصہ آنچلوں سے خلاف مشک جو اڑ رہا تھا غزال لابا نے برد رہے تھے غبار بن کر نثار جائے جہاں اب اسرا گزر کو پائے ہمارے دل ہو نیوں کی آنکھیں فرشتوں کے جگہ بچھاتے اتار کر کہ رخ کا صدقہ یہ نور کا بدر لگا تبارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے بنے گے دولہ میرے محمد پیارے بنے گے دولہ میرے محمد بنے گے دولہ میرے محمد پیارے بنے گے دولہ میرے محمد بنے ہے دولہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. کیا بات ہے جناب. اللہ کریم جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمایا. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. ایک کال ہمارے پاس ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. عبدالخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے. آپ خلفائے راشدین کے دور میں، بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور بعد میں بھی آپ ایک طویل عرصے تک ملک شام کے گورنر رہے، اور پھر مسلمانوں کے پہلے بادشاہ کے طور پر بھی 20 سال تک آپ نے ماشاءاللہ حکمرانی کی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی کون سی انتظامی صلاحیتیں اور خوبیاں تھیں، کتنے طویل عرصے تک آپ کو یہ فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، بڑی زبردست. یعنی اعتماد بھی دیکھیے بزرگوں کا اس امت کے کیسا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس کے بعد پھر جو 20 سال آپ کے بطور سلطان اسلام ہیں، ماشاءاللہ ہیں تو صلاحیت ہے. جی بالکل. آپ جب آپ کو گورنر بنایا گیا شام کا، تو آپ یوں سمجھیے کہ جب سے آپ گورنر بنے تو وفات تک آپ وہاں پر رہے، اور شام کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ آپ سے کبھی بھی کوئی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی انہوں نے آپ کا جو ہے وہ اعتماد، یعنی آپ معتمد ان کے بھی رہے. تو ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ کسی جگہ حکمرانی کرنا اور گورنری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو لوگ انتظامی جو ہے اس فیلڈ میں ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، جو جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کی خصوصیات کیا تھیں کہ لوگ آپ سے جو ہے وہ راضی رہا کرتے تھے؟ یہ پہلی بات جو علماء نے لکھی ہے، تاریخ دانوں نے لکھی، کہ آپ کی بھی ایک مجلس شورا تھی. اگرچہ آپ حکمران تھے، گورنر تھے، لیکن آپ جو ہے معتمد
اور ذہین ترین افراد جو ہے وہ آپ کی شورا کے ممبران تھے، اگرچہ جو ہے وہ شورا کے وہ اختیارات نہیں تھے جو خلافت راشدہ کے اندر حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، تو لیکن پھر بھی جو ہے ایک شورا کا نظام تھا اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ڈسکس ہوتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بھی ایک اعتبار سے شورائی نظام تھا جس کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھایا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صوبائی نظام جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، بلکہ اس کو مضبوط کیا، اور جو آپ کے گورنر ہوتے تھے وہ ان کو بنانے کا اختیار آپ ہی کے پاس تھا۔ اس لیے آپ نے جو ہے وہ چنیدہ افراد جو اعلیٰ یہ جو انتظامی صلاحیتیں رکھتے تھے ان کو آپ نے گورنر بنایا، اور آپ پھر تبدیلی بھی کرتے رہتے تھے۔ اور ایک اور اہم جو ہے آپ کا جو ہے فوجی نظام، آپ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا، آپ نے اسی کو قائم رکھا، بلکہ اس کو مضبوط کرنے اور اس کے ڈسپلن کو مضبوط کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ اچھا، پھر بحریہ کا نظام، یعنی جو سمندری جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بحریہ کا نظام بنا تھا، اور 500 جو ہے جہاز جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے تھے، آپ نے اس بحریہ کے نظام کو بھی مضبوط کیا، اور مضبوط تر کر کے جو ہے وہ امیر البحر جو جسے کہا جاتا تھا، جو اس کا حکمران ہوتا تھا، اس کو مزید جو ہے اس عہدے کو مضبوط کیا۔ اچھا، پھر جو پولیس کا نظام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، آپ نے اس نظام کو مزید اپ گریڈ کیا اور اس کو جو ہے مضبوط کیا، اور جو ہے وہ شہروں کے اندر جو ہے وہ بالخصوص اس کے پولیس کے جو ملازمین تھے ان کا اضافہ کیا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک اور جو اہم کام کیا، وہ اسے دیوان البرید کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ڈاک خانے کا نظام۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا، آپ نے مزید اس کو مضبوط کیا اور یہ نظام جو ہے مزید فعال کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر آپ نے ایک دیوان الخاتم بنایا، یعنی یہ ریکارڈ کا جو ہے محکمہ، یہ آپ نے قائم کیا، یہ آپ ہی نے قائم کیا تھا، اور اس باقاعدہ جو ہے وہ ہر شہر کے اندر ایک ریکارڈ ہوتا تھا، لوگوں کی گنتی ہوتی تھی، جسے یہ دیکھیں آج کے زمانے میں اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ جسے منصوبہ بندی جو آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کی یہ شمار بندی جسے کہا جاتا ہے، مردم شماری، تو مردم شماری ہوگی تو پھر منصوبہ بندی ہوگی، پلاننگ ہوگی۔ تو آپ نے اس نظام کو قائم کیا اور باقاعدہ ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے نئے نئے شہر بنائے، یعنی یہ ایک بڑی جو ہے وہ زبردست بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی نئے شہر آباد کیے، اور یہ حکومت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ دیکھیں آج کے شہروں میں کیا مسائل ہیں کہ جناب ٹریفک کا مسئلہ ہے، تو جناب پانی کا مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ نئے نئے شہر آباد کیے جائیں۔ نئے شہر آباد ہوں گے، نیا ڈھانچہ ہوگا، لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں نئی نئی جو کالونیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے جو ہے نئے شہر آباد کیے۔ اچھا، پھر آپ نے مسلمانوں اور غیر مسلم سب کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی اور اس کو جو ہے اس نظام کو بنایا۔ اچھا، آپ کی ایک قول میں بیان کرتا ہوں، یوں تو بہت ساری خصوصیات بیان کی جا سکتی ہیں، اور یہ قول بڑا انتظامی امور رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑا کام کا ہے۔ بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا جو خصوصیات آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شعبہ قائم کیا، یہ شعبہ قائم کیا، اس پر اگر ڈسکس کی جائے تو اس شعبے کی جب کیا اہمیت تھی، آج کیا اہمیت ہے، اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے اور یہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اچیو کیا، یہ باقاعدہ طویل موضوعات ہیں۔ جی، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جی بالکل، یعنی اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ کو جو دور حکومت تھا اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ یعنی یوں دیکھا جائے یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور اس میں جو ہے لوگوں کو راضی رکھنا ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی اندر جو صلاحیتی، یہ ذاتی صلاحیتیں، انتظامی امور پر تو کچھ گفتگو ہوگی کہ آپ شجاع تھے، بہادر تھے، اور جو ہے وہ حکمت عملی اور تحمل، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ حکمت عملی بہت لازمی ہے، ضروری ہے، اور تحمل یہ بہت ضروری ہے، بردباری اور تحمل، کہ کوئی جو ہے وہ لوگ مخالفت کر رہے ہوں کسی جگہ، یا کوئی جو ہے وہ معاملہ بڑھا رہے ہوں، تو وہاں پر تحمل کام کرتا ہے۔ جو قول میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا کام
جو زبان سے ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کوڑا استعمال نہیں کرتا. واہ واہ واہ. اور جہاں جو ہے وہ کوڑا استعمال ہو سکتا ہے وہاں تلوار استعمال نہیں کرتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب لوگ سخت ہو جاتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں، اور جب لوگ تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو میں پھر جو ہے وہ لگام کھینچ لیتا ہوں. یعنی یہ بڑی پیاری زبردست جو ہے وہ بات ہے انتظامی امور کے لوگوں کے لیے کہ جو ہے وہ یعنی کس جگہ پر کیا یعنی وہ قدم اٹھانا ہے، تو وہ جو ہے وہ غور طلب بات ہے، اور یہ حکمت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اس کے لیے عقل مندی، حکمت، برد، تحمل، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آدمی جو ہے وہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ حکمرانی کر سکے. سبحان اللہ. بڑی زبردست بات آپ نے کنکلوڈ کی کہ ان انتظامی صلاحیتوں کو گویا اپنائے ہوئے تھے، اور جو آپ کی تربیت تھی وہ ابتدا سے ہی، یعنی جب بچپن میں ان کو دیکھا گیا نا تو دیکھنے والے ان کو بچپن میں ہی کہتے تھے یہ تو عرب کے کسریٰ ہے. اور پھر ماشاءاللہ وقت نے ثابت کیا کہ کس طرح سے انتظامی صلاحیتیں تھیں. بعض عادات و اطوار جو ہے نا بچپن سے ہی بندے کا بتا دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر بڑا مدبر قسم کا آدمی نکلے گا، بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوگا. اور ماشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. ابراہیم بھائی آج کے سلسلے کی آخری بات آپ سے لے رہے ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہے. جی خالد بھائی، یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے العلل المتناہیہ، اس کے جو ہے وہ تعلیقات کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بس وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلا غزوہ جس کے اندر میرے امتی شریک ہوں گے، جو باہری غزوہ ہوگا یعنی سمندر میں جو پہلا غزوہ ہوگا، اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. سبحان. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں ان میں شامل ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں تم ان کے اندر شامل ہو. اب سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی مضبوط حدیث مبارکہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ زمانہ جانتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو پہلا غزوہ سمندر کے اندر ہوا، اس پورے باہری لشکر کے جو سردار تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب اس کے اندر شامل جتنے صحابہ ہیں یا اس زمانے کے جتنے ہو سکتا ہے تابعین بھی ہوں، تو جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سب کے سردار ہیں. وہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یوں کہیے کہ آپ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت بھی عطا ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کی محبت میں ہمیں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت آج ہمارے سلسلے میں موضوع سخن رہی. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر خیر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے حاصل ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قبول ہے وہ ہمیں بھی قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور جن کی محبتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کو ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دینے کی سعادت عطا فرمائے. کیونکہ جو حضور نے دیا ہے وہ لینے کا حکم ہے، جس سے منع فرما دیا ہے اس سے باز رہنے کا حکم ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علی خاتم الانبیاء، سلام علیہ سید الاسفیاء، سلام علیہ لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسری بہ
قولت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے